خالد نے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور اس خون ریز مارکے میں ابو سفیان کو تلاش کرتا اس جگہ تک جا پہنچا کہ ہم مسلمانوں کو فیصلہ کن شکست دینے کے قابل نہیں رہے۔ خالد نے ابو سفیان سے کہا، کیا قریش کی ماؤں کے دودھ ناقص تھے؟ یہ ان مٹھی بھر مسلمانوں سے خوفزدہ ہوئے جا رہے ہیں۔ دیکھو خالد، ابو سفیان نے کہا، جب تک محمد ان کے ساتھ ساتھ ہے وہ زندہ سلامت ہے، یہ خون کا آخری قطرہ بہہ جانے تک شکست نہیں کھائیں گے، تو یہ فرض مجھے کیوں نہیں سونپ دیتے؟ خالد نے کہا۔ نہیں، ابو سفیان نے کہا، تم اپنے سواروں کے پاس جاؤ، تمہاری قیادت کے بغیر وہ بکھر جائیں گے۔ محمد اور اس کے ساتھیوں پر حملہ کرنے کے لیے میں پیادہ فوج بھیج رہا ہوں۔ آج مدینہ کی طرف جاتے ہوئے خالد کو افسوس ہو رہا تھا کہ ابو سفیان نے اس کے ایک عزم کو کچل ڈالا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کر دینا وہ اپنا فرض سمجھتا تھا۔ وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کر کے اپنے سب سے بڑے دیوتاؤں ہبل اور عزا کی خوشنودی حاصل کرنا چاہتا تھا۔ اس نے اپنے سالار کو حکم ماننا ضروری سمجھا اور اپنے سوار دستے کی طرف چلا گیا۔ اسے اعلان ضرور تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اب چند ایک ساتھی ہی رہ گئے ہوں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنا اب کوئی مشکل نہیں ہوگا اور اس کے بعد مسلمان اٹھنے کے قابل نہیں ہوں گے۔ خالد کو میدان جنگ کی کیفیت بڑی اچھی طرح سے یاد تھی۔ اس نے ذرا بلندی سے دیکھا کہ احد کے دامن میں دور دور تک زمین خون سے لال ہو گئی تھی۔ کہیں گھوڑے تڑپ رہے تھے اور کہیں خون میں نہائے ہوئے انسان کراہ رہے تھے۔ زخمیوں کو اٹھانے کا ابھی تک کسی کو ہوش نہیں تھا۔ پھر اس نے دیکھا کہ پیادہ قریش رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچ گئی ہے اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حلقہ بھی توڑ لیا تھا۔ قریش کے 3 آدمی عتبہ بن ابی وقاص، عبداللہ بن شہاب اور ابن قیمہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پتھر برسانے لگے۔ عجیب صورت تھی کہ عتبہ کا سگا بھائی سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت میں لڑ رہا تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھیوں کی تعداد نہ ہونے کے برابر رہ گئی تھی یا وہ لڑتے لڑتے بکھر گئے تھے۔ عتبہ نے آپ پر جو پتھر برسائے ان سے آپ کے نیچے والے 2 دانت ٹوٹ گئے اور نچلا ہونٹ زخمی ہو گیا۔ عبداللہ کے پتھر سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشانی پر خاصا گہرا زخم آیا اور ابن قیمہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب آ کر اتنی زور سے پتھر مارا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خود کی 2 کڑیاں ٹوٹ کر رخسار میں اتر گئیں۔ ان سے رخسار کی ہڈی بھی بری طرح سے مجروح ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے برچھی سے دشمنوں پر وار کرنے کی بھرپور کوشش کی، لیکن دشمن قریب نہیں آتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اتنا خون نکل گیا تھا کہ آپ گر پڑے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو قریش کے دوسرے آدمیوں کے ساتھ لڑ رہے تھے دیکھ لیا اور دوڑتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچے۔ ان کی للکار پر ان کے دوسرے ساتھی بھی آ گئے۔ آپ کو پتھروں سے گرانے والے قریش آپ پر تلواروں سے حملہ کرنے ہی والے تھے کہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے سگے بھائی عتبہ پر حملہ کر دیا۔ عتبہ اپنے بھائی کا غیظ و غضب دیکھ کر بھاگ نکلا۔ طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سہارا دے کر اٹھایا۔ آپ پوری طرح سے ہوش میں تھے۔ اس دوران آپ کے ساتھیوں نے ان آدمیوں کو بھگا دیا جنہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حملہ کیا تھا۔ مورخ لکھتے ہیں کہ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن ابی وقاص پر قابو پانا مشکل ہو رہا تھا۔ سعد کہتے تھے کہ میں اپنے بھائی کو قتل کر کے اس کے جسم کے ٹکڑے کر دینا چاہتا ہوں جس نے میری موجودگی میں میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حملہ کیا ہے۔ وہ اکیلے ہی قریش کی طرف دوڑنے کی کوشش کر رہے تھے۔ انہیں بڑی مشکل سے روکا گیا۔ اگر رسول خدا انہیں رکنے کا حکم نہ دیتے تو وہ کبھی نہ رکتے۔ قریش غالباً بہت ہی تھک چکے تھے۔ وہ مارکے سے منہ موڑ گئے۔ تب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھیوں نے آپ کے زخموں کی طرف توجہ دی۔ جو خواتین آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھیں انہوں نے آپ کو پانی پلایا، کپڑوں سے زخم صاف کیے۔ اس وقت یہ دیکھا گیا کہ خود کی زنجیروں کی ٹوٹی ہوئی کڑیاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رخسار میں اتری ہوئی ہیں۔ ایک صحابی ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو عرب کے ایک مشہور جراح کے فرزند تھے آگے بڑھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رخساروں سے کڑیاں نکالنے لگے، لیکن ہاتھوں سے کڑیاں نہ نکلی۔ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دانتوں کی مدد سے ایک کڑی نکال لی۔ جب دوسری کڑی نکالی تو کڑی تو نکل آئی
لیکن ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کے 2 دانت ٹوٹ گئے۔ اس کے بعد لوگوں نے ان کو ابو عبیدہ کہنا شروع کر دیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آدمی جس کے سامنے والے دانت نہ ہوں، پھر وہ اسی نام سے مشہور ہو گئے۔ یہ بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ ہے کہ اس کے بعد ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے خوبصورت لگتے تھے کہ ان کے چہرے سے نگاہیں نہیں ہٹتی تھی۔ ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بچپن میں آپ کی دائی رہ چکی تھیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جھکی ہوئی تھی۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طبیعت سنبھل چکی تھی۔ اچانک ایک تیر ام ایمن کی پیٹھ میں اتر گیا اور اس کے ساتھ ہی دور سے ایک کہکا سنائی دیا۔ سب نے ادھر دیکھا تو قریش کا ایک آدمی حبان بن الارقہ دور کھڑا ہنس رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں کمان تھی، یہ تیر اسی نے چلایا تھا۔ وہ ہنستا ہوا پیچھے کو مڑا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک تیر سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن ابی وقاص کو دے کر کہا کہ یہ شخص یہاں سے تیر لے کر ہی واپس جائے۔ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، جو تمام قبائل میں تیر اندازی میں خصوصی شہرت رکھتے تھے، کمان میں تیر ڈال کر حبان پر چلا دیا۔ تیر حبان کی گردن میں اتر گیا۔ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تمام ساتھیوں نے بڑی زور سے کہکا لگایا اور حبان نے ڈگمگاتے ہوئے چند قدم اٹھائے اور وہ گر پڑا۔ آج خالد جب مدینے کی طرف بڑھتا جا رہا تھا اور احد کی پہاڑی افق سے اوپر ہی اوپر اٹھتی آ رہی تھی، اسے اپنے کچھ ساتھی یاد آنے لگے۔ عقیدوں کے اختلاف نے بھائی کو بھائی کا دشمن بنا دیا تھا، لیکن خالد کو یہ خیال بھی آیا کہ بعض لوگ اپنے عقیدے کو اس لیے سچا سمجھتے ہیں کہ وہ اس کے پیروکار ہوتے ہیں۔ حق اور باطل کے درمیان فرق کو سمجھنے کے لیے بڑی مضبوط شخصیت کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایک سوال اسے پھر پریشان کرنے لگا، میں مدینہ کیوں جا رہا ہوں؟ اپنا عقیدہ مدینے والوں پر ٹھونسنے کے لیے یا ان کا عقیدہ اپنے اوپر مسلط کرنے کے لیے؟ اسے ابو سفیان کی آواز سنائی دی جو ایک ہی روز پرانی تھی کہ کیا یہ سچ ہے کہ تم مدینہ جا رہے ہو؟ کیا تمہاری رگوں میں ولید کا خون سفید ہو گیا ہے؟ صحرا میں جاتے ہوئے ان آوازوں نے کچھ دور تک اس کا تعاقب کیا، پھر وہ اپنے ان دوستوں کی یاد میں کھو گیا جن کے خلاف وہ لڑا اور جن کا خون اس کے سامنے بہہ گیا تھا۔ ان میں سے ایک مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ قریش جو مارکے سے منہ موڑ گئے تھے، کچھ دور ہی پہنچے تھے کہ خالد نے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور ابو سفیان کو جا پکڑا۔ اس نے ابو سفیان سے پوچھا کہ تم لوگ جنگ کو ادھورا چھوڑ کر کہاں جا رہے ہو؟ مسلمانوں کا دم خم ختم ہونے کو ہے۔ ابو سفیان بھی یہی چاہتا تھا کہ یہ مارکا فیصلہ کن نتیجے پر پہنچے۔ قریش کے چند سوار وہیں سے پلٹ آئے۔ خالد دیکھ چکا تھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہاں ہیں۔ یہاں پھر ابو سفیان نے خالد کو کسی اور طرف بھیج دیا اور کچھ آدمیوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حملے کو حکم دیا۔ اب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کچھ اور مسلمان آن ملے تھے۔ اب پھر ابن کیمہ لڑتے ہوئے مسلمانوں کا حلقہ توڑ کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچنے کی کوشش کرنے لگا۔ اس وقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے تھے اور ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے قریب پڑے ہوئے 2-3 زخمیوں کو پانی پلا رہی تھی۔ انہوں نے جب قریش کو ایک بار پھر حملے کے لیے آتے دیکھا تو زخمیوں سے ہٹ کر انہوں نے ایک تلوار اٹھا لی اور قریش کے مقابلے میں ڈٹ گئی۔ قریش کا سب سے پہلا سوار جوان کے قریب آیا تھا، اس وقت وہ نہیں پہنچ سکتی تھی، اس لیے انہوں نے تلوار سے گھوڑے پر ایسا وار کیا کہ گھوڑا گر پڑا۔ سوار گھوڑے کی دوسری طرف گرا۔ ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھوڑے کے اوپر سے کود کر قریش کو اس آدمی پر وار کیا اور اسے زخمی کر دیا۔ وہ اٹھا اور بھاگ کھڑا ہوا۔ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قد بد اور شکل و صورت بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نمایاں مشابہت رکھتی تھی۔ ابن کیمہ مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سمجھ کر ان پر حملہ آور ہوا۔ مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیار تھے، انہوں نے ابن کیمہ کا مقابلہ کیا، پھر دونوں میں شمشیر زنی ہوئی، لیکن ابن کیمہ کا ایک وار مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ایسا بھرپور پڑا کہ وہ گرے اور شہید ہو گئے۔ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت لاڈوں میں پلے نوجوان تھے، لیکن تدفین کے وقت ان کا کفن بھی ادھورا تھا۔ ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گرتے دیکھا تو غیظ و غضب سے ابن کیمہ پر تلوار کا وار کیا، لیکن ابن کیمہ نے ذرا پہن رکھی تھی اور وار کرنے والی ایک عورت تھی، اس لیے ابن کیمہ کو کوئی زخم نہ آیا۔ ابن کیمہ نے ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کندھے پر بھرپور وار کیا، جس سے وہ شدید زخمی ہو کر گر پڑی۔
اس وقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو قریب ہی تھے ابن کمہ کی طرف بڑھے، لیکن ابن کمہ نے پینترا بدل کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایسا وار کیا جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خود پر پڑا۔ تلوار خود سے پھسل کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کندھے پر لگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بالکل پیچھے ایک گڑھا تھا۔ آپ زخم کھا کر پیچھے ہٹے اور گڑھے میں گر پڑے۔ ابن کمہ نے پیچھے ہٹ کر گلا پھاڑ کر کہا، میں نے محمد کو قتل کر دیا ہے۔ یہی وہ نعرہ لگاتا ہوا میدان جنگ میں گھوم گیا۔ اس کی آواز قریش نے بھی سنی اور مسلمانوں نے بھی۔ قریش کو تو خوش ہونا ہی تھا، مسلمانوں پر اس کا بڑا تباہ کن اثر ہوا کہ حوصلے ہار بیٹھے اور احد کی پہاڑی کی طرف پسپا ہونے لگے۔ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شیدائیوں کو بھاگتے ہوئے مسلمانوں کو دیکھ کر للکار سنائی تھی، اگر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ رہے تو لعنت ہے ہم پر کہ ہم بھی زندہ ہیں۔ تم کیسے شیدائی ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت کے ساتھ ہی تم موت کے ڈر سے بھاگ رہے ہو؟ مسلمان رک گئے۔ اس للکار نے انہیں آگ بگولا کر دیا۔ وہ پیادہ تھے لیکن انہوں نے قریش کے گھڑ سواروں پر حملہ کر دیا۔ یہ حملہ خالد اور اکرمہ کے گھڑ سواروں پر ہوا تھا۔ خالد کو آج یاد آ رہا تھا کہ اس کے ہاتھوں کتنے ہی مسلمانوں کا خون بہہ گیا تھا۔ ان میں ایک رفاع رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ خالد کے دل میں ایک درد کی ٹھیس سی اٹھی۔ اسے کچھ ایسا احساس ہونے لگا جیسے وہ بے مقصد خون بہاتا رہا، لیکن اس وقت وہ مسلمانوں کو اپنا بدترین دشمن سمجھتا تھا۔ اب مسلمانوں کا دم خم ٹوٹ چکا تھا۔ پیادے گھڑ سواروں کا مقابلہ کب تک کرتے؟ وہ مجبور ہو کر پہاڑی کی طرف پسپا ہونے لگے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اپنے ساتھیوں کے ساتھ ایک تنگ سی وادی کی طرف جا رہے تھے۔ جس طرح مسلمانوں نے فتح کی خوشی میں اپنا مورچہ چھوڑ دیا تھا اور جنگ کا پانسا اپنے خلاف پلٹ لیا تھا، اسی طرح اب قریش کے آدمی مسلمانوں کی لاشوں پر اور تڑپتے ہوئے زخموں پر مال غنیمت اکٹھا کرنے کے لیے ٹوٹ پڑے۔ ان میں سے کچھ قریش رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تعاقب میں چلے گئے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھیوں نے ان پر ایسی بے جگری سے حلہ بولا کہ ان میں سے زیادہ تر قریش کو جان سے مار ڈالا اور جو بچ گئے وہ بھاگ نکلے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک بلند جگہ پہنچ چکے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں سے صورتحال کا جائزہ لیا۔ آپ کے 30 صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سے 16 شہید ہو چکے تھے۔ جو 14 زندہ بچے تھے ان میں زیادہ تر زخمی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلندی سے میدان جنگ کا جائزہ لیا۔ آپ کو کوئی مسلمان نظر نہیں آ رہا تھا۔ مسلمان یہ سمجھ کر کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہید ہو چکے ہیں، سخت مایوسی کے عالم میں ادھر ادھر بکھر گئے۔ کچھ واپس مدینے چلے گئے۔ آپ قریش کے انتقام سے بچنے کے لیے پہاڑی کے اندر موجود تھے۔ یہاں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے زخمیوں کی طرف توجہ دینے کی فرصت ملی۔ آپ کی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کو ہر طرف تلاش کر کر کے تھک چکی تھیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آن پہنچی۔ قریب ہی ایک چشمہ تھا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم وہاں سے کسی چیز میں پانی لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پلایا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے زخم دھونے لگی۔ وہ سسک سسک کر رو رہی تھی۔ خالد کو آج یاد آ رہا تھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت کی خبر نے اسے روحانی سا اطمینان دیا تھا، لیکن ایک للکار نے اسے چونکا دیا۔ وادی میں للکار کی گونج بڑی دور تک سنائی دے رہی تھی۔ کوئی بڑی ہی بلند آواز میں کہہ رہا تھا کہ مسلمانوں خوشیاں مناؤ، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زندہ اور سلامت ہیں۔ اس للکار پر سب کو ہنسی بھی آئی تھی اور افسوس بھی ہوا تھا۔ اس نے اپنے آپ سے کہا تھا کہ کوئی مسلمان پاگل ہو گیا ہے۔ ہوا یوں تھا کہ جس طرح مسلمان اکا دکا ہو کر ادھر ادھر بکھر گئے تھے یا چھپ گئے تھے، اسی طرح کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک مسلمان ادھر گھومتا پھرتا پہاڑی کے اس مقام کی طرف چلا گیا جہاں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سستا رہے تھے۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تو انہوں نے جذبات کی شدت سے نعرہ لگایا، ہمارے نبی زندہ ہیں۔ مسلمان جو اکیلے اکیلے یا دو دو چار چار کی ٹولیوں میں ادھر ادھر بکھر گئے تھے، اس آواز پر دوڑ کر آئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسی آواز پر رسول خدا تک پہنچے تھے۔ اس سے پہلے ابو سفیان میدان جنگ میں پڑی ہوئی ہر ایک لاش کو دیکھتا پھر رہا تھا۔ وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جسد مبارک تلاش کر رہا تھا۔ اسے قریش کا جو بھی آدمی ملتا اس سے پوچھتا کہ تم نے محمد کی لاش تو نہیں دیکھی؟ اسی تلاش میں خالد اس کے سامنے آ گئے۔ ابو سفیان نے پوچھا کہ تم نے محمد کی لاش تو نہیں دیکھی؟
نہیں، خالد نے جواب دیا، اور ابو سفیان کی طرف ذرا جھک کر پوچھا، کیا تمہیں یقین ہے کہ محمد نعوذ باللہ قتل ہو چکے ہیں؟ ہاں، ابو سفیان نے جواب دیا، وہ ہم سے بچ کر کہاں جا سکتا ہے؟ تمہیں شک ہے؟ ہاں، خالد نے جواب دیا، میں اس وقت تک شک میں رہوں گا جب تک میں اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لوں۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنی آسانی سے قتل ہو جانے والا شخص نہیں۔ معلوم ہے تم پر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طلسم طاری ہے۔ ابو سفیان نے تکبر کے لہجے میں کہا، کیا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم میں سے نہیں؟ کیا تم اسے نہیں جانتے؟ جو شخص اتنی قتل و غارت کا ذمہ دار ہے، ایک روز اسے بھی قتل ہونا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نعوذ باللہ قتل ہو چکے ہیں۔ جاؤ اور دیکھو اور ان کی لاش کو پہچانو، ہم ان کا سر کاٹ کر مکہ میں لے جائیں گے۔ عین اسی وقت پہاڑی میں سے کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالمالک کی للکار گونجی کہ مسلمانوں خوشیاں مناؤ، ہمارے نبی زندہ سلامت ہیں۔ پھر یہ آواز بجلی کی کڑک کی طرح گرجتی کڑکتی وادی اور میدان میں گھومتی پھرتی رہی۔ ابو سفیان سن لیا، خالد نے کہا، اب میں تمہیں بتاتا ہوں کہ محمد کہاں ہے، میں اس پر حملہ کرنے جا رہا ہوں، لیکن میں تمہیں یقین نہیں دلا سکتا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کر کے آؤں گا۔ کچھ دیر پہلے خالد نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کو پہاڑی کے اندر جاتے دیکھ لیا تھا۔ وہ بہت دور تھا۔ خالد ہار ماننے والا اور اپنے ارادے کو ادھورا چھوڑنے والا آدمی نہیں تھا۔ اس نے چند ایک سواروں کو ساتھ لیا اور پہاڑی کے اس مقام کی طرف بڑھنے لگا جدھر اس نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جاتے دیکھا تھا۔ مشہور مورخ ابن حشام کی تحریر سے پتہ چلتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب خالد کو اپنے سواروں کے ساتھ اس گھاٹی پر چڑھتے دیکھا جہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے تو آپ کے منہ سے بے ساختہ دعا نکلی کہ ذوالجلال انہیں اس وقت وہیں کہیں روک لے۔ خالد اپنے سواروں کے ساتھ گھاٹی چڑھتا جا رہا تھا۔ وہ ایک درہ سا تھا جو تنگ ہوتا چلا جا رہا تھا۔ گھوڑوں کو ایک قطار میں ہونا پڑا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زخموں سے چور پڑے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب خالد اور اس کے سواروں کو اوپر آتے دیکھا تو وہ تلوار نکال کر نیچے اترے۔ ولید کے بیٹے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے للکارا، اگر لڑائی لڑنا چاہتے ہو تو اس درے کی تنگی کو دیکھ لو، چڑھائی کو دیکھ لو، کیا تم اپنے سواروں کے ساتھ ہمارے ہاتھ سے بچ کر نکل جاؤ گے؟ خالد لڑنے کے فن کو خوب سمجھتا تھا۔ اس نے دیکھ لیا تھا کہ یہ جگہ گھوڑوں کو گھما پھرا کر لڑنے کے لیے موزوں نہیں ہے بلکہ خطرناک ہے۔ خالد نے خاموشی سے اپنا گھوڑا گھمایا اور اپنے سواروں کے ساتھ وہاں سے نیچے اتر آیا۔ جنگ احد ختم ہو چکی تھی۔ قریش اس لحاظ سے برتری کا دعویٰ کر سکتے تھے کہ انہوں نے مسلمانوں کو زیادہ نقصان پہنچایا، لیکن یہ جنگ ہار جیت کے بغیر ختم ہو گئی تھی۔ یہ ہماری شکست تھی، خالد کے جیسے اپنی آواز سنائی تھی۔ مسلمانوں کی نفری 700 تھی اور ہم 3000 تھے۔ ہمارے پاس 200 گھوڑے تھے اور ہماری فتح تب ہوتی جب ہم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کر دیتے۔ خالد نے اپنے آپ کو جنجڑاہٹ محسوس کی اور اس پر ایسی کیفیت طاری ہو گئی کہ اس کے دانت بجنے لگے۔ اسے جنگ کا آخری منظر یاد آنے لگا۔ اس نے اس بھیانک یاد کو ذہن سے نکالنے کے لیے سر کو جھٹکا دیا، لیکن مکھیوں کی طرح یہ یاد اس کے ارد گرد بنبھناتی رہی۔ اسے اپنے آپ سے شرم محسوس ہونے لگی۔ جنگجو یوں نہیں کیا کرتے۔ خالد جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی للکار پر واپس آ رہا تھا تو اس بلندی سے اس کی نظر میدان جنگ پر پڑی۔ وہاں لاشیں بکھری ہوئی تھیں، شاید ان میں بے ہوش زخمی بھی ہوں گے۔ لاشوں اور زخمیوں کو اٹھانے کے لیے نہ ابھی مسلمان آگے بڑھے تھے اور نہ اہل قریش۔ خالد کو ابو سفیان کی بیوی ہند نظر آئی۔ وہ ہاتھ میں خنجر لیے ہوئے دوڑی چلی آ رہی تھی۔ اس کے اشارے پر قریش کی وہ عورتیں جو قریش کے لشکر کے ساتھ آئی تھیں اس کے پیچھے پیچھے دوڑ گئیں۔ ہند ہر ایک کو دیکھتی تھی۔ وہ اونچے قد کی اور فربری مائل جسم کی پہلوان قسم کی عورت تھی۔ وہ ہر ایک لاش کو دیکھتی تھی۔ کوئی لاش اوندے منہ پڑی ہوئی نظر آتی تو وہ پاؤں کی ٹھوکر سے اس لاش کو سیدھا کر کے دیکھتی تھی۔ اس نے اپنے ساتھ کی عورتوں سے کہا کہ وہ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش تلاش کریں۔ اسے حمزہ کی لاش مل گئی۔ ہند بھوکے درندوں کی طرح لاش کو چیرنے پھاڑنے لگی۔ اس نے لاش کے کچھ اعضاء کاٹ کر پرے پھینک دیے۔ اس نے دوسری عورتوں کو دیکھا جو اس کے قریب کھڑی تھی۔ کھڑی کیا دیکھ رہی ہو؟ ہند نے ان عورتوں سے یوں کہا جیسے وہ پاگل ہو چکی ہو۔ یہ دیکھو، میں نے اپنے باپ، اپنے چچا اور اپنے بیٹے کے قاتل کی لاش کا کیا حال کر دیا ہے۔ جاؤ اور مسلمانوں کی ایک ایک لاش کا یہی حال کر دو اور سب کے کان اور ناک کاٹ کر لے آؤ۔ اب وہ عورتیں مسلمانوں کی لاشوں کو چیرنے پھاڑنے کے لیے وہاں سے ہٹ گئیں تو ہند نے خنجر نکال کر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیٹ چاک کر کے اس کے اندر سے ہاتھ ڈالا
اور اس کا ہاتھ باہر آیا تو اس میں حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کلیجہ تھا جو ہند نے خنجر سے کاٹ لیا۔ اس نے اسی پر اتفاق نہ کیا، حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کلیجے کا ایک ٹکڑا کاٹ کر اس نے اپنے منہ میں ڈال لیا اور بری طرح سے اسے چبانے لگی، لیکن تھوڑی دیر بعد اس نے کلیجے کے اس ٹکڑے کو اگل دیا۔ خالد کو دور ابو سفیان کھڑا نظر آیا۔ ہند کی اس وحشیانہ حرکت نے خالد کا مزہ کرکرا کر دیا۔ وہ جنگجو تھا، وہ صرف آمنے سامنے آ کر لڑنے والا آدمی تھا۔ ناظرین گرامی، اسی سیریز کی اگلی قسط کے ساتھ ملتے